کامیاب ہو جائے. بے شک وہ بچہ اسکول کے اندر جائے اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرے، وہ پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن ایک بچہ صبح سے لے کر شام تک وہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرے اور دوسری طرف ایک بچہ وہ کھیل کود کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دے، لیکن ان دونوں کا نظریہ اور دونوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں اس کے اندر کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. اسی طرح ایک وکیل جاتا ہے، وہ جب لا کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اپنے اس شعبے کے اندر کامیاب ہو جاؤں. ایک ڈاکٹر جاتا ہے، جب وہ میڈیکل کے شعبے کے اندر ہوتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب میں پڑھوں گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اسی طرح ایک تاجر، ایک کاروبار، وہ اپنا کاروبار کو شروع کرتا ہے، وہ اپنی دکان شروع کرتا ہے، وہ اپنی تجارت کو شروع کرتا ہے، لیکن وہ شروع کرتے وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں. ایک بندہ نوکری کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں. تو گویا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے بنائے ہیں، اس شعبوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں. اسی طرح ایک تاجر صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن دوسری طرف ایک بندہ وہ بھی کاروبار کرتا ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک وہ بندہ ایک دوسری طرف سویا رہتا ہے، وہ اپنا سارا ٹائم کو سو کر گزارے، لیکن پھر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ میں بھی سال کے بعد میں بھی اس کاروبار کے اندر، میں بھی اس کام کے اندر میں بھی کامیاب ہو جاؤں. لیکن کامیابی ایسے نہیں ملتی. ایک بندہ غیر مسلم ہے یا وہ مسلمان ہے، وہ اسلام کو فالو کرتا ہے یا اسلام کو فالو نہیں کرتا، لیکن اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے، اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں، ایک بندہ دکان کھول کر صبح سے لے کر شام تک وہ دکان کے اندر ساری ورائٹی رکھے، ساری وہ چیزیں رکھے، لیکن اپنی دکان کو تالا لگا دے، وہ دکان کو نہ کھولے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور میری دکان کے اندر سارا وہ مال موجود ہے. لیکن دوسری طرف ایک انسان چند چیزیں اپنی دکان کے اندر آ کر سیل کرتا ہے، لیکن وہ اپنی دکان کی ٹائمنگ بناتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی دکان کا تالا کھولتا ہے، وہ اس کا شٹر اوپن کرتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک انسان نے اپنی دکان کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر ساری ورائٹی لا کر رکھ دی، لیکن اس کو تالا لگا دیا. لیکن دوسری طرف ایک عام سا تاجر تھا، ایک چھوٹا سا تاجر تھا، اس نے اپنی وہ دکان کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر جتنی اس کے پاس استطاعت تھی، جتنا اس کے پاس مال اور دولت اور جتنا اس کے پاس روپیہ تھا، اس نے لا کر اس دکان کے اندر لا کر رکھ دیا. لیکن وہ صبح سے لے کر شام تک وہ دکان کے اوپر آتا رہا، وہ دکان کو کھولتا گیا، اس کا تالے کو اوپن کرتا گیا اور شٹر کو کھولتا گیا، لیکن اس کے کاروبار چل گیا. اب اس وجہ سے کہ وہ اپنے کاروبار کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا، اور دوسری طرف جس بندے کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے اپنے کاروبار کی ابتدا تو کی، لیکن شروع کرتے ہی اس نے اس کو تالا لگا دیا. اسی طرح وہ دونوں لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی دکان کو بند رکھتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں کاروبار کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن دوسری طرف ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک وہ آ کر اپنے کاروبار، وہ آ کر اپنی دکان کو کھولتا ہے، وہ کاروبار کے اوپر ٹائم دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں. اسی طرح ہم ایک بچے کو اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک بچہ اسکول کے اندر جا کر پڑھتا ہے، وہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں. لیکن دوسری طرف ایک بچہ وہ بھی اسکول کے اندر پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کا کام کاج نہیں کرتا، وہ سمجھ نہیں آتا کرے وہ اسکول کا کام نہ کر کے جائے، تو سال کے آخر میں وہ بھی یہی چاہتا ہوتا کہ میری بھی اسکول کے اندر سے میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور میری بھی پوزیشن آ جائے. اسی طرح جو میں نے مثال اور تمہید اتنی لمبی بات دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ یہ 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان بھی گزارتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی گزارتا ہے. ایک بندہ مسلح کے اوپر کھڑا ہو کر صبح سے لے کر شام تک وہ تفریح بھی پھرتا رہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیکن دوسری طرف ایک بندہ مارکیٹ کے اندر وہ تجارت بھی کرتا رہے، وہ دنیا کے سارے اعمال کرتا رہے. لیکن ان دونوں کا ایمان کے اوپر ہونے کے بعد
دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں اور دنیا سے جانے کے بعد سیدھے کے سیدھے ہم جنت کے اندر چلے جائیں. دنیا سے ہم جائیں، ہمیں قبر کے اندر عذاب بھی نہ ہو اور ہمیں آخرت کے اندر حساب اور کتاب بھی نہ ہو، ہم سیدھے کے سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں. یہ ہر انسان کی اور ہر مسلمان کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب مسلمان کی نشانی جہاں سے بیان ہوتی ہے کہ کون سے مسلمان کامیاب ہیں، کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مسلمان، وہ مومن، وہ کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. تو گویا کہ کامیابی کی پہلی نشانی جو مسلمان اور مومن یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کہ میں دنیا سے جب جاؤں قبر کے اندر مجھے حساب اور کتاب نہ دینا پڑے، اور اسی طرح آخرت کے اندر مجھے حساب نہ دینا پڑے، تو میں سیدھے سیدھے میں جنت کے اندر چلا جاؤں. تو قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک چیز اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کے اندر کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. اسی طرح گویا کہ کامیابی کا تعلق وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا. تو اسی طرح ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اس کے اندر رکھی ہے. جس طرح کہ آپ بخوبی اس بات سے علم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر 4 ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی دی تھی. مثال جس طرح ہر شعبے کے اندر ایک بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ایک بندہ سیاست کے اندر چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، وزیر بننے کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اب صدر بن جاؤں. جب اللہ تعالیٰ کو صدر بھی بنا دے پھر وہ چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے اندر حکمران بن جاؤں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے لوگ تھے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 4 ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، اور ان کے اندر 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلمان.